کائنات کی ہر چیز اللہ رب العزت کی تسبیح و تحمید کے اندر لگی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں جتنی مخلوقات بنائی ہیں، چاہے وہ عالم بالا کی مخلوقات ہیں یا زمین پہ رہنے والی مخلوقات ہیں یا آسمان و زمین کے درمیان فضا میں رہنے والے اور تیرنے والی مخلوقات ہیں، یا زمین کے اندر اور تحت الثری تک جتنی بھی مخلوقات ہیں، سب کی سب اللہ رب العزت کی تسبیح و تحمید کرتے ہیں۔ ہمیں بھی دن میں کم از کم 5 مرتبہ بطور فرض کے پابند کیا گیا کہ ہم بھی اللہ رب العزت کی تسبیح اور اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کریں۔ نماز چند حرکات اور اذکار کا نام ہے۔ قیام کی حالت، قعود کی، رکوع اور سجدہ، ان چاروں حالتوں میں اللہ رب العزت نے ہمیں جو ذکر تعلیم فرمایا ہے، وہ ذکر یہی ہے اللہ رب العزت کی تسبیح اور اللہ کی حمد و ثنا۔ ہم نماز شروع کرتے ہیں، اللہ اکبر کہہ کر جب ہم نماز کی ابتدا کرتے ہیں تو سب سے پہلا لفظ جو ہماری زبان پہ آتا ہے وہ ہوتا ہے سبحانک اللہم۔ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں ہم۔ اسی طرح قیام کے بعد پھر رکوع ہے، تو جب ہم رکوع میں جاتے ہیں تو اس وقت بھی اللہ کی تسبیح کرتے ہوئے کہتے ہیں سبحان ربی العظیم، اللہ کی تسبیح۔ سجدے کی حالت رکوع کر کے اٹھتے ہیں تو پھر بھی کہتے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ۔ اور نماز کا سب سے اہم رکن سجدہ، جب ہم سجدے کی کیفیت میں پہنچتے ہیں اور سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں تو اس وقت ہمیں شریعت نے یہ تعلیم دی ہے کہ سجدے کی حالت میں تم نے اور کچھ نہیں کہنا بلکہ اللہ کی تسبیح کہنی ہے، اور یوں کہنا ہے سبحان ربی الاعلی۔ اللہ کی تسبیح ہے۔ انسان بھی، انسان کے علاوہ باقی مخلوقات، باقی جاندار، کائنات کی ہر چیز، زمین، آسمان، ستارے، سورج، پرندے، جانور، ملائکہ، جتنی بھی رب کی مخلوقات ہیں سب کی سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔
اللہ کی کیا کرتے ہیں؟ تسبیح کرتے ہیں۔ اور قرآن مجید نے ایک مقام نہیں کئی مقام پہ ہمیں یہ بتایا، مختلف انداز میں اللہ نے بتلایا۔ چند حوالے قرآن کے آپ کو سناتا ہوں، اور پھر اس کے بعد تسبیح کرنے والا بندہ اللہ کو کتنا محبوب ہوتا ہے، اور یہ جو ہم کہتے ہیں سبحان اللہ یا سبحانک اللہم یا سبحان ربی الاعلی، اس کا مطلب کیا ہے؟ صرف یہ 3 باتیں مختصر سے وقت میں۔ پہلی بات کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، کائنات کی ہر چیز اللہ کی کیا کر رہی ہے؟ تسبیح کر رہی ہے۔ پہلا حوالہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم۔ یہ میرے سامنے 15واں پارہ، سورت کا نام سورہ بنی اسرائیل۔ اللہ فرماتے ہیں تسبح لہ السماوات السبع، 7 آسمان جو اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر بنائے ہیں، اللہ فرماتے ہیں تسبح لہ، یہ 7 آسمان بھی اللہ کی تسبیحات کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ والارض، اور جس زمین کے اوپر ہم چل رہے ہیں اور آباد ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں یہ زمین بھی اللہ کی تسبیحات کے اندر لگی رہتی ہے۔ آگے فرمایا ومن فیہن، اور آسمان و زمین کے درمیان اللہ نے جتنی مخلوقات بنائی ہیں، ساری مخلوقات اللہ کی تسبیح کے اندر لگی ہوئی ہے۔ دوسرا حوالہ، یہ میرے سامنے سورت کا نام سورۃ النور ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں الم تر ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض والطیر صافات ومن فیہن کی تشریح کرتے ہیں اللہ فرماتے ہیں الم ترى، اے مخاطب کیا تو نے توجہ نہیں کی، دیکھا نہیں ہے اس بات کی طرف، ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات، آسمانوں کے اندر رہنے والی اللہ کی جو مخلوق ہے وہ اللہ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں۔ آسمانوں میں کون رہتے ہیں؟ فرشتے۔ آسمانوں میں رہنے والی مخلوق کون سی ہے؟ فرشتے۔ اللہ فرماتے ہیں الم ترى ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات، آسمانوں میں رہنے والی جو مخلوقات ہیں، جو ملائکہ ہیں، فرشتے ہیں، وہ اللہ کی تسبیح کے اندر لگے رہتے ہیں۔